موزے بیچتی جوتے بیچتی عورت میرا نام نہیں. میں تو وہی ہوں جس کو تم دیوار میں چن کے مثل صبا بے خوف ہوئے. یہ نہیں جانا پتھر سے آواز کبھی دب نہیں سکتی. میں تو وہی ہوں رسم و رواج کے بوجھ تلے جسے تم نے چھپایا, اور یہ نہیں جانا روشنی گھور اندھیروں سے چھپ نہیں سکتی. اور میں تو وہی ہوں گود سے جس کے پھول چنے انگارے اور کانٹے ڈالے. یہ نہیں جانا زنجیروں سے پھول کی خوشبو چھپ نہیں سکتی. میں تو وہی ہوں میری حیا کے نام پہ تم نے مجھ کو خریدا, مجھ کو بیچا, اور یہ نہیں جانا کچے گھڑے پہ تیر کے سونی مر نہیں سکتی. اور میں تو وہی ہوں جس کو تم ڈولی میں بٹھا کے اپنے سر سے بوجھ اتارا, اور یہ نہیں جانا ذہن غلام مگر ہے قوم کبھی ابھر نہیں سکتی. پہلے تم نے میری شرم و حیا کے نام پہ خوب تجارت کی, میری ممتا میری وفا کے نام پہ خوب تجارت کی. اب گودوں میں اور ذہنوں میں پھولوں کے کھلنے کا موسم ہے, سو پوسٹروں پہ نیم برہنا جوتے بیچتی عورت میرا نام نہیں. خواتین و حضرات السلام علیکم. کشف ناہید کی اس نظم نے از خود آپ کو یہ اندازہ تو کروا دیا ہوگا کہ آج ہم رات گئے کی اس نشست میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ گویا انسانی تاریخ کا ایک منفرد باب ہے, اس لیے کہ ذرائع ابلاغ ہر عہد میں تفریح, تشریح اور تعصب کے فروغ میں ایک اہم عنصر رہے ہیں. یہ تعصب بھلے معاشرے کا ہو, بھلے ریاست کا ہو, دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا ہو, ہر دو صورتوں میں اس تعصب نے عورت کو مخصوص خانوں میں رکھا ہے اور اس سے باہر کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی. یہ اسٹیریو ٹائپنگ آف ویمن کیا سبب ہے کہ ہر ایک اشتہار میں حسن کا ذریعہ خاتون کا چہرہ ہے اور بہادری کا مرکز ایک مرد کا چہرہ ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ کبھی کسی اہم واقعے میں کسی خاتون کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کوئی ڈرامہ, کوئی فلم, کوئی گفتگو یا کسی قسم کا بھی کوئی ٹیلی ویژن, فلم یا ریڈیو کا کانٹینٹ ابھارا ہو؟ کیا معاشرہ اس کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا ریاست اس کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے؟ یا بلا تخصیص طبقہ ہم ہر صورت میں عورت کے معاملے میں یا بدگمان ہیں یا اس کی تنابیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ خواتین و حضرات, رات گئے میں اس حوالے سے ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے اس کی بغاوت اس کے ہر کام سے آیا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ رات گئے میں ہم موسیقی پہ خصوصاً توجہ دیتے ہیں, سو آج بھی جس آواز کا انتخاب کیا گیا ہے بڑا کھنکتا ہوا اور بڑا تر و تازہ لہجہ ہے. ان دونوں کا تعارف ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خواتین حضرات, رات گئے کی نشست میں باقاعدہ خوش آمدید. میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو بتلا دیا تھا کہ آج کی پروگرام میں ہمارا موضوع خواتین ذرائع ابلاغ میں خواتین کی کردار کو اجاگر کرنے کے لیے کیا چہرہ استعمال کیا گیا ہے, کس انداز سے, جسے پورٹریل آف ویمن کہتے ہیں, وہ کیا رہا ہے. مجھے اس بابت یہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کا دور ہے اور برصغیر پاک و ہند میں یہ خبریں آ چکی ہیں کہ یورپ کے محاذ پر
ताज बरतानिया पै दर पै शिकस्त का सामना कर रहा है और ताज को नए खून की ज़रूरत है। सो लामबंदी का ऐलान होता है और बड़े सगीर के गांव-गांव से फ़ौजी भर्ती किए जा रहे हैं और इस मौके पर एक तशहीरी कैंपेन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है वो शुरू की जा रही है और उसके लिए उस वक्त के नामवर शोरा से जिंगल्स दिखवाए जा रहे हैं। जो जिंगल ऑल इंडिया रेडियो से बेपनाह मकबूल हुआ और लामबंदी के लिए आम तौर पे इस्तेमाल हुआ, उसका मिसरा था, मैं तो छोरा भर्ती करा आई रे। ये हर एक अहद में एक तरीक़े वारदात रहा है कि जिसमें ताकत, बहादुरी, वफा और गुरूर का पैकर मर्द है, कुर्बानी, तरस या बेहयाई का मरकज़ औरत है। इन दोनों स्टीरियोटाइप्स के ख़िलाफ़ कई ऐसी ख़वातीन हैं कि जिन्होंने आवाज़ उठाई है, न सिर्फ आवाज़ उठाई है बल्कि अपने काम से करके दिखाया है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस रविश के ख़िलाफ़ जाते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न ने जहाँ रूही बानो, खालिदा रियासत जैसे नामवर अदाकार दिए जिनकी बिला तखसीस जिन्स काम के हवाले से वो बतौर एक्टर अपना मकाम रखते हैं, उसमें एक अदाकार ऐसी है, मैं बावजूद अदाकारा का सीगा इस्तेमाल नहीं करूँगा, एक अदाकार ऐसी है कि जिसके काम से उसकी कन्विक्शन झलकती है। वो थिएटर में आई तो उसका थिएटर मौजू के साथ था, जुल्म के ख़िलाफ़ था, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ था। उसके काम की शिद्दत उसके चेहरे से झलकती है और बाकिया उसके बालों से झलकती है, इसलिए कि कंघी फिर नहीं सकती है। तो सानिया मुझे ये बताओ कि ये हमेशा से जो औरत पे जुल्म हुआ है उसकी परेशानी के लिए तुम्हारा हेयर स्टाइल ऐसा था या जो ज़हनी खलफशार है उसका आईनादार है? ख़वातीन हज़रात, सानिया सईद पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं। आप जहाँ 1972 में बतौर चाइल्ड एक्टर बहुत छोटी थी, वो सामने आई, वहीं 1989 में इनका पहला ड्रामा सामने आया फहमीदा नसरीन, और फिर खातून ने जितने प्रोड्यूसर्स का इंतखाब किया है वो भी कमाल हैं। सायरा काज़मी, मैंने फहमीदा नसरीन का नाम लिया, फरखंदा के साथ कॉम्पेयर के तौर पे भी सामने आई हैं, और ये वो तमाम पाकिस्तान टेलीविज़न की प्रोड्यूसर्स हैं कि जो बतौर प्रोड्यूसर अपने काम में अपने मेरिट की वजह से पहचानी जाती हैं, अपनी जिन्स की वजह से नहीं। सानिया को पीटीवी के 2 अवार्ड मिल चुके हैं और सानिया को एक निजी इदारे की जानिब से, जो बहुत मशहूर इदारा है, उसकी जानिब से 4 अवार्ड मिल चुके हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग तोड़ने में अब इससे क्या मैं आपको बतलाऊं कि जब अवार्ड मिला तब भी सफ़ेद गरारा पहन के आई थी, आज भी सफ़ेद साड़ी, कोई रंग नहीं थे भाई। मतलब आप अदाकार हैं फिल्म की, कोई सिल्क के सिलवट्स के साथ सुर्ख रंग खिलता हुआ रात गए के हिसाब से, ये पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन के खिलाफ है। मैं अपने आप को आदाब, एक तो अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने आप को मेरा तसव्वुर अपना जो एक तसव्वुर है उसमें सिल्क की साड़ी कुछ फिट नहीं होती। मैंने पहनी है, पहनती भी हूँ, अब ज़रा ज़्यादा शौक़ से पहनती हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं लगा। ये तो हम जानते हैं, सबसे बुरी चीज़ आपकी वार्डरोब होती है। ख़वातीन हज़रात, इनके दोस्त भी जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसे एक मुस्तनद आवाज़ सानिया की है, इनकी उम्र जितनी भी हो, इनके काम की तरोताज़गी इन पे वैसे ही झलकती है जैसे पहले दिन से झलकती थी। काम की ये ताज़गी उस लहजे में भी है जो पहली बार 2015 में सामने आया, और वो जो सिकंदर आज़म के बारे में कहा जाता है कि वो आया, उसने देखा और उसने फ़तेह कर लिया। सो बैन ही इसी तरह से ये आवाज़ जो गूंजी काशिफ बाबर की 2015, और उसके बाद बड़ी तेज़ी से म्यूज़िक चैलेंज, और फिर उसके बाद फिल्म, और उसके बाद हर जगह ये आवाज़ गुनगुना रही है। इतने थोड़े से अरसे में इतना ज़्यादा फासला तय किया है, और आप रात गए में पहले भी मेहमान हो चुके हैं। आप
پلے بیک کرتے ہیں, صوفی اور لائٹ میوزک کرتے ہیں. کاشف آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. موضوع ہمارا ذرا تھوڑا سا سخت ہو جائے گا کیونکہ خاتون بڑی بے باک ہیں بغاوت کے لہجے میں, تو آپ ذرا اس کو نرم رکھیے گا کہیں نہ کہیں. اچھا ثانیہ, آپ اس بالکل جو ایک پاپولر روش ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی, اس کا بالکل اینٹی تھیسس ہے. سرد پار کے سوپس نے یہاں سوپ انڈسٹری کو فروغ دیا اور اس میں جگمگاتے جھمکے اور کاشی ورم کی ساڑیاں. اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ خواب سے ڈر کے اٹھنے کا سین ہے اور گھڑی میں رات کے 3 بج رہے ہیں, اور اگر غرارہ نہیں پہنا تو کم سے کم 2 من کا میک اپ تو ضروری لازمی ہے, اور میچنگ جویلری بھی. آپ سوتے میں اس قسم کی چیزیں پہن لیتی ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ میں ایوارڈ پہ نہیں پہن کے گئی تو میں سوتے میں کیسے پہن لوں گی, لیکن یہ یقیناً جو عکاسی ہے وہ کپڑے ہیں, جو حلیہ ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن تکلیف دہ زیادہ بات یہ ہے کہ دونوں طرف جس طرح خواتین کی زندگیوں کی, ان کی خواہشات کی, ان کے تصورات کی, ان کی قابلیت کی عکاسی کی جا رہی ہے, وہ بالکل ایک ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ نے میک اپ کیا ہو یا نہ کیا ہو, آپ نے غرارہ پہنا ہو یا نہ پہنا ہو. خواتین کو جس طرح سے کہانیوں میں, زندگی میں جو پوزیشننگ دی جاتی ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی مجھے ایک طرح کی ٹرک لگتی ہے کہ ایسے بھی خواتین ایسی ہی ہیں اور ویسے بھی خواتین ویسی ہی ہیں. تو مسئلہ ان کے حلیے کا اور وہ کیسی نظر آتی ہیں اس کا ہے ہی نہیں, اور پھر ان کو اس معاملے میں الجھا دو کہ اب اٹھی ہیں تو میک اپ کیا ہوا ہے, یا کچن میں ہیں تو پلکیں لگائی ہوئی ہیں. مگر کوئی بھی عام طور پہ بھی جب عام ڈرائنگ روم میں مباحثہ ہوتا ہے تو کوئی اس بات پہ بحث نہیں کرتا کہ اس کی کردار نگاری ایسی کیوں ہے, یہ اتنی ہیلپلیس کیوں ہے, یہ کیوں, اس کے پاس کوئی آواز کیوں نہیں ہے, یہ یہاں کیوں نہیں کچھ کر سکی. یہ تو بڑی ایک عام سی چیز تھی, یہاں کچھ تو کہہ سکتی تھی. لیکن کسی طرح کی بھی ریزسٹنس کسی خاتون کی طرف سے آنا ہمارے ہاں ایک اور اگر ایک ڈرامے میں ہوتا ہے تو 5 ایسے بہت زوردار ڈرامے بنائے جاتے ہیں جو بالکل اس کا اینٹی تھیسس ہوتے ہیں بقول آپ کے. تو اگر کبھی آپ نے ایک آدھ ایسا کوئی کردار اٹھا بھی لیا, کوئی کہانی سنا بھی دی, اس کے جواب میں 5 کہانیاں ایسی ہیں جو بالکل اس کی نفی کرتی ہیں. تو مسئلہ میرے ذہن میں ہمیشہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیسے ہے کہ وہ آواز اس کو اتنی تقویت ملتی ہے, اس کو اتنا سہارا دیا جاتا ہے, اسے ایک دھکا سا دیا جاتا ہے, اسے سسٹین کیا جاتا ہے, اور اس آواز کو نہیں کیا جاتا. مارکیٹنگ کے نام پہ, مقبولیت کے نام پہ, مگر نہیں کیا جاتا. پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی ڈراموں کی اگر بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابتدا میں جو ڈرامے کی تاریخ چونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ہے, ٹیلی ویژن سب سے پہلے یہ آیا تھا تو اسی سے آگے چلتی ہے. جو وفاشار اور فرما بردار اور اطاعت گزار کے صیغے ہیں وہ تو تھے کیونکہ معاشرہ یہ چاہتا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے ہاتھ میں طاقت دکھائی گئی تو مجھے یاد آ رہا ہے نشیمن میں عظمیٰ گیلانی کا ایک کردار تھا. وہ گاؤں کے فیصلے کرتی ہوئی عورت ہے اور وہ جو شفاق سیاست ہے اس کو دیکھ بھی رہی ہے, کر بھی رہی ہے, لیکن وہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار بھی, وہ ایک نرم مزاج عورت ہے. اس کے برعکس آج جب ہم نیا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یا تو وہ ظلم سہتی ہوئی عورت ہے جس پہ ترس آئے اور 2 آنسو نکلے, یا دوسری طرف اگر اس کے ہاتھ میں طاقت ہے تو وہ مکار ہے, وہ ساس ہے تو مکار ہے,
گھر میں طاقت ہے. اور اگر وہ کارپوریٹ سیکٹر کی کوئی خاتون اپنا بزنس چلا رہی ہے تو وہ استحصال کرتی ہوئی کرافٹی عورت ہے. واٹ از اٹ؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح کے بھی سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کچھ استعارے چاہیے. اگر وہ استعارے آپ کے معاشرے میں اس وقت موجود نہیں ہیں، اگر آپ کی عورت مضبوط ذہن کی، مضبوط معاشی ایک پوزیشن کی عورت بھی ہے، تو آپ ایسے استعارے کریٹ کرتے ہیں جہاں اس کی پوزیشن کمزور ہونا شروع ہو. جو سسٹم جس میں ہم رہتے ہیں، جو بالعموم ایک فیوڈل سسٹم ہے، جہاں پیٹریارکی ایک بڑی امبریلا ہے جس کے نیچے تمام تر رویے، تمام تر طریقہ زندگی کا پنپتا ہے، بڑھتا ہے، تربیت ہوتی ہے، اس سب کو سسٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک خاص طرح کی عورت کو ٹرین کریں. بہت مضبوط عورت بھی جب ہوتی ہے تو وہ گھر میں سب سے پہلے جب وہ مضبوط پوزیشن میں ہوتی ہے، اور یہ میں اب کہانی اور ڈرامے کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ میں معاشرے کی بات کر رہی ہوں، اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جب وہ ایک مضبوط پوزیشن میں بھی ہوتی ہے، سنگل مدر ہے، بچوں کو اس نے خود پالا ہے، مگر سب سے پہلے وہ بیٹے کو مضبوط کرے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس معاشرے میں سسٹین کرنے کے لیے مجھے ایک ایسا میل فگر تو چاہیے جو کہ پوسٹر بن سکے کہ ہم بھائی بہت محفوظ ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ایک مرد ہے. یہ بات صرف ایک کہانی کی، ایک گھر کی نہیں ہے، یہ پورے معاشرے میں جس طرح جینڈرز کو اور ان کے رولز کو دیکھا جاتا ہے اور وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں اس سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ الگ الگ کہانیاں گھڑتے ہیں، آپ اس کے لیے استعارے بھی بناتے ہیں. کچھ معاملات ہم نے انٹرنلائز کیے ہوئے ہیں. رنگ پہنو، ایک خاص طرح کے کپڑے پہنو تو تم حسین ہو، خاص طرح کے کپڑے پہنو تو تم مقبول ہو، خاص طرح کے کپڑے پہنو، خاص طرح سے بات کرو، یہ بات کرو تو تم مقبول ہو. یہ انٹرنلائزڈ فیکٹرز ہیں، یہ ہم نے انٹرنلائز کیے ہیں. لیکن ایک مختلف انسان جو آپ سے مختلف لگتا ہے، اس سے بات، اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے ہمارے ہاں. اس کے سیدھے بال نہیں ہیں، اس کے کرلی بال ہیں، تو اچھا میں کیا کروں، میں اس کا اچھا مذاق کیوں اڑاؤں. اور یہ بات صرف کرلی بالوں کے لیے نہیں ہے. کرلی بال ہیں میرے، مگر شکر ہے رنگ گورا تھا، نہ ہوتا تو پھر میں دیکھتی کہ میرا کریئر کیا ہوتا. قد چھوٹا ہے، حالانکہ مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا آپ کا قد چھوٹا ہے، کیونکہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا میرا قد چھوٹا ہے. میں نے کہا کہ جو بھی میں کر سکتی ہوں اپنے اسی حلیے کے ساتھ، انہی صلاحیتوں کے ساتھ، وہ کروں گی میں. مگر یہ طاقت مجھے میرے ارد گرد کے لوگوں سے ملی تھی، میری تربیت سے ملی تھی. سب لوگ جو اسٹیریوٹائپس پلے کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، ان باکسز میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف وہ نہیں ہے، ارد گرد کا ماحول بھی ہے جو میں اور آپ ہیں. جو کردار آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں وہ مقبول اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ پرسکون زندگی گزاریں گے. اگر اس نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنے کاروبار سے یا اپنے کسی کام سے، اپنی نوکری سے پیسے کماؤں گی، اور میری جو معاشی طاقت ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگی، وہ عورت آپ کو ڈراتی ہے کیونکہ وہ آپ کا سسٹم ہلاتی ہے. ہم اب چلیں گے ذرا کاشف کی جانب. بہت دیر سے وہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں. کاشف بور تو نہیں کر رہے ہم؟ جس میں نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے سن کے، اس لیے صاحب سب فوکس ادھر ہی آپ کی طرف ہی ہے. آپ کی کاشف آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو بڑی خوبصورت غزل سنا رہا ہوں میڈم نور جہاں کی. دل دھڑکنے کا سبب دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ چلی یاد تھی اب یاد آیا، میڈم کی گائی ہوئی غزل. جی ضرور. تھینک یو ویری مچ.
सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ऐ दोस्त, आज मुश्किल था संभलना ऐ दोस्त, तू मुसीबत में जब याद आया, तू मुसीबत में जब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया, फिर तेरा वादा शब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ऐ दोस्त, आज मुश्किल था संभलना ऐ दोस्त, तू मुसीबत में जब याद आया, तू मुसीबत में जब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। आ
خواتین حضرات رادیہ کی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا موضوع گفتگو آج یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ عورت کو ایک مخصوص زاویے ہی سے دکھائیں کہ جس میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی اسی بات پر ہے کہ وہ اطاعت شار ہے, وہ وفا گزار ہے اور اس کا لہجہ دبتا ہوا ہے, وہ اس بات پہ رضامند ہے کہ اس کی تنابیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں. ایک آزاد آپ سے ہم کلام عورت ہمیں کیوں قبول نہیں ہے میڈیا کی نظر میں بھی, اور ثانیہ سے بہتر اس پہ بات کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا ہے. ثانیہ, اردو لٹریچر میں اور اردو میڈیا جو اگر دیکھیں تو اس میں جسے لٹریری مقام بہت زیادہ ہوا وہ امتیاز علی تاج صاحب کا انارکلی ہے. اس پہ فلمیں بنی, پیریڈ فلمز کا پسندیدہ موضوع یہ رہا ہے. ڈرامہ بھی اگر ہوا تو اس میں انارکلی کو یہ دکھایا جانا ہے کہ وہ بہت معصوم خاتون ہے, باعفت خاتون ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ استعمال کیا گیا کہ شہزادہ سلیم نے ان کے ہاتھ میں 2 کبوتر پکڑائے اور ایک کبوتر اڑ گیا. شہزادے نے آ کے پوچھا کہ کبوتر کیسے اڑا, تو انتہائی بے وقوفی سے کنیز نے دوسرا کبوتر اڑا کے کہا ایسے اڑا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچھا چاکلیٹ ہیروز کی لو سٹوری فلمز آئی ہیں, تو کالج کی لڑکی نٹکھٹ ہے, مغرور ہے, لیکن بے وقوف ہے. پھر ڈرامہ اگر آیا تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کو معصوم دکھانا ہے, جسے دنیا کی کسی علت کا پتہ نہیں ہے, جو بہت باعفت ہے, تو وہ بے وقوف ہے. عورت کی معصومیت میڈیا کے نزدیک اس کی بے وقوفی سے کیوں منسلک ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرائع ابلاغ میں یہ کانٹینٹ کیوں کریٹ کرتے ہیں ہم؟ کیوں؟ کیا ڈائلاگ کریٹ کرنے کے لیے, کوئی ڈسکورس کریٹ کرنے کے لیے, مباحثہ کریٹ کرنے کے لیے, سوال جگانے کے لیے, پوچھنے کے لیے کہ یار تم نے زندگی ایسے دیکھی ہے, اگر اس کو یہاں سے دیکھو تو یہ ایسی لگتی ہے, کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا ہم اس لیے فلم بناتے ہیں؟ کیا ہم اس لیے ڈرامہ بناتے ہیں؟ کیا ہم اس لیے نظم لکھتے ہیں؟ کیا ہم اس لیے ڈرامہ ٹیلی ویژن کا بناتے ہیں؟ اس کا جواب اس میں ہے پنہا, کہ آپ نے وہ ڈرامہ, وہ فلم, وہ نظم, وہ گیت کیوں لکھا تھا. کیا آپ نے اس کے ذہن میں کوئی سوال جگانے کے لیے لکھا تھا, یا جتنا وہ آلریڈی جانتا ہے اپنے قلیل سی زندگی کے قلیل سے تجربے میں, آپ نے اس کو کہا بس یہ بہت اچھا ہے, واہ واہ واہ, شاباش شاباش, بہت اچھا, دیکھو ایسے ہی رہو, ایسے ہی رہو, کیونکہ اس سے آپ کی دکان چلتی ہے, اس سے آپ کا کاروبار چلتا ہے. وہ بڑی انسنٹ ہے, اس کی انسنس جو ہے وہ ایک, اور کسی بھی انسان کا معصوم ہونا وصف ہے, آپ کا معصوم ہونا, آپ کی معصومیت بھی وصف ہے. نہیں آپ چالاکی نہیں کرتے, آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے, آپ یہ ہر ایک کا وصف ہے. مگر جب آدمیوں کو بھی معصوم دکھایا تو یا تو انہیں مینٹلی چیلنج دکھایا یا انہیں بے وقوف دکھایا. تو معصومیت کو آپ نے کبھی بھی کسی کے لیے بھی کوالٹی نہیں دکھایا, وصف نہیں دکھایا. تو ایک تو آپ نے یہ پہلی غلطی تو میری نظر میں ہے. حالانکہ کسی بھی اعتبار سے اس سب کانٹیننٹ میں, خاص طور پہ وہ عورت جو اپنے ہاتھ سے کھانا اگاتی ہے, جو کھیتی باڑی کرتی ہے, جو تعمیر کرتی ہے, جو پتھر توڑتی ہے, جو وہ کسی بھی اعتبار سے کمزور کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ صرف مسل طاقت ہے؟ اگر صرف مسل طاقت ہے تو پھر تو سب کو ترکان مزدور ہونا چاہیے, اور وہ بہت کمال کام کرتے ہیں, ان کا کام اپنی جگہ ہے. جو مرد حضرات اپنے مسل کے زور پہ کام کرتے ہیں وہ اس کام کی اکنالجمنٹ اپنی جگہ بے تحاشا ملتی ہے انہیں. بحیثیت مرد, پیشے کے طور پہ ملتی ہو یا نہ ملتی ہو, مزدور کو وہ عزت ملتی ہو یا نہ ملتی ہو, کسان کو مرد ہو یا عورت ہو وہ عزت ملتی ہو یا نہ ملتی ہو, بحیثیت طبقہ وہ ایک بالکل الگ بحث ہے. لیکن بحیثیت مرد اسے گھر پہ جا کے تو ملتی ہے. وہی کام اگر عورت کرتی ہے تو نہیں ملتی. وہی بات اگر عورت کہے تو اس کی بات میں وزن نہیں ہے, لیکن وہی بات اگر مرد کہے تو اس کی بات میں وزن ہے.
خاتون اپنی بات مرد سے اگر کہلوا دیں تو وہ بات ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, اگر خود کہہ دیں تو ایکسیپٹ نہیں ہوتی. بات کا تو مسئلہ نہیں ہے, ذہن قابلیت کا تو مسئلہ نہیں ہے, فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا تو مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آپ کے پریجوڈس کا ہے. اچھا ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات تو کر رہے ہیں, ذرا ابلاغ تو پرنٹ میڈیا بھی ہیں جو ہمارے ہاں کردار لکھا گیا ہے, اسی کو بیس بنا کے بہت سا کام جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی آیا. سب سے پہلے اخبار کی بات کر لیتے ہیں. اخبار میں مردوں کا صفحہ سیاسی موضوعات ہیں اور نوجوانوں کے لیے کھیل کا صفحہ ہے. بزم خواتین میں آپ کی شوہر کی دفتر کی قمیض پہ داغ لگ گیا ہے, نیمبو میں سرکہ لگا کے ٹوٹ کے وہ چھپیں گے, یا پھر کھانے کی ترکیب مزیدار کھانے کہ شوہر کے دل تک جانے کا رستہ اس کے پیٹ سے گزرتا ہے. ابھی لاہور میں ایک نجی یونیورسٹی نے کلنری اسکول بنایا, 80% لڑکے اس کے اندر داخلہ لیا کیونکہ شیف مرد ہیں, لیکن کھانے کی ترکیبیں صرف خواتین کے صفحے پہ. تو ایک اسٹیریوٹائپنگ تو ہمیں پرنٹ میڈیا میں بھی ملتی ہے. بالکل ہر جگہ, لٹریچر میں جو اس سے بھی پرانی بات ہے, ہر جگہ ملتی ہے. پورا لٹریچر لکھا گیا مقبول ہے بہت شدید. آج بھی بچوں کو وہ لٹریچر دیا جاتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح کی خاتون بننا ہے, اچھی بیوی کون ہوتی ہے, اس کی مارکیٹ کون ہے. جو دکھ کی بات ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ کی جو مارکیٹنگ سروس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ جو سوپ اوپراز ہیں یہ سب سے زیادہ گھر کی عورتیں دیکھتی ہیں, تو ان کی تو مارکیٹ بھی عورت ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کی سمجھ بوجھ, آپ کا نقطہ نظر, آپ کیسے وسیع کیسے ہو, کیسے ایکسپوجر کیا ہے آپ کا. دنیا کے اندر جو کھڑکی کھلتی ہے ان کے لیے وہ ٹیلی ویژن ہے, اسی لیے تو اسے بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ان گھر کی خواتین کو بدلنا ہے آپ کو اپنی کہانیوں کا نظریہ بدلنا پڑے گا. یہی کہانیاں اچھے طریقے سے سنائی جا سکتی ہیں. لیکن آپ نے خود چونکہ ان ڈراموں میں تھیٹر میں بھی اور کچھ ٹیلی ویژن میں بھی اور پھر آپ فلم میں بھی آپ ہیں جو اس روش کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ تھے, جس میں عصمت آپا کا نام ہے, جس میں منٹو صاحب کا نام ہے, ان کے افسانوں پہ ڈرامہ بھی بنا, فلم بھی بنی, لیکن ہم تو اسے پیرالل تھیٹر کا نام دیا, وہ مین اسٹریم تھیٹر نہیں تھا. اب برصغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ پڑوسی ملک میں جب فلموں میں آپ آرٹ فلم کا نام دیتے تھے جس میں میک اپ نہیں کرے گی سمیتا پاٹل, جس میں جو اپنا شبانہ اعظمی کا کیریکٹر آرٹ موویز میں یا سمیتا پاٹل کا کیریکٹر, ہمارے ہاں اس میں اگرچہ کام کم ہوا لیکن ڈرامے کی سطح پہ اگر ہوا تو جو وہ کلاسک تو بن سکتا ہے, وہ باکس آفس پہ ہٹ نہیں ہوگا. باکس آفس پہ ہمیں یاد ہے کہ ہم جو اپنی ٹیلی ویژن میں کیریکیچرنگ کرتے تھے اور اگر کوئی مزاحیہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں کسی فلم پروڈیوسر کا, خاص طور پہ پنجابی فلم پروڈیوسر کا رول دکھانا ہے تو دو باتیں کرتا ہوتا تھا. ایک تو کہتا تھا مارو مارو نہیں تو میرے کو مارو, ڈالو اس کے اندر وائلنس, ایک اور فائٹ ڈال دو, اور کیا کہتے تھے بارش کا گانا ڈال دو. یہ روش کیا موریلٹی, ایک میڈیا پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے, ان کی موریلٹی برداشت کر لیتی؟ موریلٹی بہت ریلیٹیو ٹرم ہے نا, یہی تو پرابلم ہے اس کے ساتھ. میری موریلٹی یہ کہتی ہے کہ میں کسی انسان کو آبجیکٹیفائی نہیں کر سکتی, میں کسی چیز پر بھی, کسی زندہ چیز پر تشدد نہیں کر سکتی, چاہے وہ پیڑ ہے, چاہے وہ جانور ہے, چوپایا ہے, پرندہ ہے, جو بھی ہے. یہ میری موریلٹی کہتی ہے. آپ کی موریلٹی کچھ اور کہتی ہے. جب ہم موریلٹی پہ بیس کر کے ڈیسیژنز لینے لگتے ہیں ایک بڑی تعداد کے لیے, اس کا یہی تو مسئلہ ہے. اسی لیے کچھ یہاں پہ آتی ہے اسٹیٹ, جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ اپنے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے. ایجوکیٹڈ, انفارمڈ
مائنڈس کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے یا کیوٹک مائنڈس کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے, فالوورز کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ہوگا کہ اگر آپ سوال پوچھنے کی اجازت دیں گے تو پھر سوال پوچھے جائیں گے, پھر تھوڑا نقصان تو آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا. لیکن اگر میں آپ کو وہی دکھاتی رہوں جس میں کوئی سوال اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہاں ایسا تو یہی تو ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا تو چلتی رہتی ہے, پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا, ہم سے پہلے بھی ایسے ہوتا. تم اکیلے تو نہیں ہو جس کے ساتھ یہ ہوا ہے, تم اکیلی تو نہیں ہو جس کے ساتھ یہ ہوا ہے. بیٹے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں, بیٹا عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. یہ جب تبدیل ہوگا تو بھائی تھوڑی تکلیف تو ہوگی. کیچلی بدلتا ہے سانپ, تکلیف ہوتی ہے اسے. اچھا, یہ مرد کی بے وفائی پہ گھوڑے کی تشبیہ آتی ہے کہ گھوڑا اور مرد کبھی جب بوڑھے نہیں ہوتے, لیکن یہ عورت کی بے وفائی پہ کیوں نہیں آتی اور میڈیا اس کو؟ تو کیا میڈیا ٹرینڈ فالوور ہے یا ٹرینڈ سیٹر ہے؟ میڈیا ایک بزنس ہاؤس ہے. صرف وہ میڈیا ہمیشہ وہ بیچے گا, چاہے وہ لائکس اور فالوورز کی شکل میں ہو, چاہے وہ ٹی آر پی کی شکل میں ہو, چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹس کمرشلز کی شکل میں ہو. میڈیا وہ بیچے گا جو بکتا ہے, کیونکہ وہ بزنس ہے. اس میں کہیں آپ کو یہ ٹرینڈز ملیں گے, کچھ ایسے لوگ ملیں گے جن کے اپنے ذاتی یہ کاوشیں ہوں گی, جس میں وہ چاہے وہ سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ ایسے بلاگز دیکھتے ہیں جو مقبول بھی ہیں ایکچولی کافی, جو بالکل مختلف بات کرتے ہیں. آپ ایسی فلمیں بھی بیچ میں کبھی آ جاتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں, بہت پیسے نہیں بناتی, مختلف ہوتی ہیں, وہ آپ کو یہ ضرور دکھاتی ہیں کہ ان کی آڈینس ہے, موجود ہے, لوگ یہ بات دیکھنا سننا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ وہ اپنی جو ایک چلی آ رہی روش ہے اس کو بدلنا نہیں چاہتے, تو اس میں کہیں تو آپ کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا. پھر سب سے اہم بات یہ کہ جو لوگ جنہوں نے یہ تھوڑی بہت چیزیں تبدیل کی ہیں, کامیاب تو وہ بھی ہیں, کامیاب ہیں وہ لوگ, وہ آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کو فالوئنگ مل جاتی ہے. اچھا, کامیابی تو بڑی ریلیونٹ ٹرم نا, مطلب کامیابی زندہ انسان کی یہ ہے کہ اس کی گھر میں دانے پورے ہیں اور وہ صاحب ثروت ہے, یہ بھی ہے, اور مرے ہوئے آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ اگلی نسل اسے یاد رکھتی ہے. یہ بھی ہے. سو یہ بڑی ریلیونٹ ٹرم ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں سے, نئے گائکوں سے کہتے ہیں کہ آپ غزل گائیے, آپ ذرا ٹھمری گائیے, ان کے جی اس میں ہمارا نام بن جائے گا, دانے پورے نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہپ ہاپ نمبر ہو. ہمیں کاشف نے ابھی, کاشف بابا آپ نے ہمیں غزل تو سنا دی جی. اب یہ بتائیے کہ اب آپ ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں, اور کیا آپ بھی پاپولر ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں یا اپنا ٹرینڈ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ جو میڈیا چلاتا ہے نا وہی ٹرینڈ بن جاتا ہے. تو ہم تو آرٹسٹ ہیں, ہم تو ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں جس طرح. تو ہمیں کیا سنانے جا رہے میں ہیں؟ ایک بڑا خوبصورت گانا سنا رہا ہوں آپ کو, استاد راحت فتح علی خان صاحب کا, میں تینوں سمجھاؤں گا. وے چنگانیوں کی طبیبہ, وے چنگانیوں کی طبیبہ, دل میرا توڑ کے وے بڑا پچھتایا کہاں, وے بڑا پچھتایا کہاں, میرے نال جوڑ کے. میرے دل وچ رہ کے میرے دل دا حال نہ جانے, تیرے باجوں کلیاں بہ کے روندے نین نوانے, جینا میرا
कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। ख़वातीन हज़रात, रात गए की इस नशस्त में खुश आमदेद। सानिया सईद से गुफ्तगू है। गुफ्तगू बहुत संजीदा इसलिए कि इनसे कोई एंटरटेनमेंट की बात तो हो नहीं सकती है। वो वाली एंटरटेनमेंट। हाँ। अच्छा, क्या सबब है कि सानिया खुद आपके लिए भी अब जो राइटर है वो एक ऐसा रोल लिख रहा है वो कहते नहीं, ऑडियंस नहीं मानेगी, इनके लिए अगर रोल रखना है तो बिटरनेस का एलिमेंट ज़रूर उसके अंदर हो। क्यों आप मुस्कुराती नहीं?
آپ تو کہہ کے علاوہ یہ لیں آدھا پروگرام میں نے گفتگو کی اور باقی میں آپ کی ہنسی. تو یہ آپ کے رائٹر کو نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ بھی تو نئی نسل کا، آپ کہتے ہیں نئے لوگ لکھ رہے ہیں، تو یہ نئے لوگ کیا کام لکھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ میرے کرداروں کے لیے سچ نہیں ہے. اچھا. میرے کرداروں میں بہت ہنسی نہیں ہے شاید، لیکن بٹرنس بھی نہیں ہے. اور میں شاید کم اداکاروں میں ہوں گی جن کے لیے ایسے کردار لکھے جاتے ہیں جن کے آرکس بھی ہوتے ہیں، جو مختلف بھی ہوتے ہیں، وہ اس پوری کہانی میں ایک مختلف کردار بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کم اداکاروں میں سے ہوں، لیکن یہ صرف میری بات نہیں ہے. اور یہ ایک آدھ کوئی ایسا ہوتا ہی ہے جو تھوڑا سا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ کافی بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دو اداکاروں کو باوجود ان کے اپنی شخصیات کے اگر آپ ایسے کردار دے رہے ہیں تو اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ ابھی میں 30 سال سے یہاں ہوں تو صحیح، تو کوئی دیکھ تو رہا ہے اور مجھے پسند بھی کر رہے ہیں، تو دوبارہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہیں میری بات پہنچ تو رہی ہے اور انہیں آفینڈ بھی نہیں کر رہی، ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی وہ ایک ڈائلاگ کے لیے اوپن تو ہیں، وہ دیکھنا تو چاہتے ہیں مختلف خواتین وہ اچھا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب طرح کا ہماری ذہنیت کا اور کچھ تھوڑے سے ہمارے تجربات کا فقدان بھی ہے. آپ ایک مضبوط پڑھی لکھی عورت کو کبھی نرم لہجے کی عام جیسے ہماری مائیں تھیں بھائی، کامیاب نہیں دکھائیں گے، خوش نہیں دکھائیں گے، اچھی ماں نہیں دکھائیں گے کہ آپ نے یہ ایک اور یہ وہ ہے اکراس دا بورڈ ہے کہ اگر وہ عورت کام کرتی ہے تو اس کے گھر میں بڑے مسائل ہیں کیونکہ وہ کام کرتی ہے. میں 3rd جنریشن ورکنگ ویمن ہوں، میرے گھر میں تو کوئی مسائل نہیں ہیں. بے تحاشا لوگ ورکنگ ماؤں کے بچے ہیں، سنگل ماؤں کے بچے ہیں، والد گزر گئے ہیں. ٹھنڈا کھانا کھانے کا اور باسی روٹی کھانے کا آپ کے گھر میں کافی عرصے سے رواج ہے. آج تک تو نہیں کھانی پڑی کبھی، یو نو. اچھے سمجھ ہے نا. تو لیکن آپ نے ان کو دکھا دکھا کے ایک ہی طرح پورٹری کر کے اگر نہیں بھی تھے مسئلے تو آپ نے ذہنوں میں کریٹ کر دیے کہ او یہ ہو سکتا ہے. اگر وہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی نظریہ، ایک ہی نقطۂ نظر، ایک ہی ایسپیکٹ کسی جینڈر کا سوسائٹی میں آپ دکھاتے رہیں گے تو وہ بادل نخواستہ اسی طرح سمجھا جانے لگے گا. ثانیہ، یہ بائی ڈیزائن ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہے؟ یہ سوال میں بائی ڈیزائن ہے. تو پھر کیا سبب ہے کہ پاکستانی ڈرامے، پاکستانی فلم، پاکستانی ریڈیو کے پروگرام اور پاکستانی کرنٹ افیئرس کی خبر کے لیے بھی یہ موضوع اہم نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تبدیلی کا سبب ہے. یہ ہیں وہ ریئل مسئلے جن کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی شروع کر دی تو بہت تکلیف دہ مگر بہت تیزی سے تبدیلی آئے گی. پاکستان میں جب بھی مزاحمت کی تحریک چلی تو ایک خوشگوار حادثہ کہیے اس سے کہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ہر بار جو مزاحمت کا چہرہ جبر کے سامنے آیا وہ ایک عورت کا چہرہ تھا. محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر شہید بے نظیر بھٹو تک، بیگم کلثوم نوازی، تسلسل سے. تو کیا کہیں ریاست کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ امیجری بٹھائی جائے ذہنوں میں کہ یہ جو بغاوت کر کے تقریر کرتی ہوئی عورت ہے یہ اچھی عورت نہیں ہے؟ بالکل سوٹ کرتا ہے. ویسے تو مرد بھی بغاوت کرتا ہوا، تقریر کرتا ہوا سوٹ نہیں کرتا، لیکن اس کی کردار پہ بات نہیں آتی. کسی بھی خاتون کو اس کے جینڈر کا نام لے کر کسی بھی معاملے میں ڈرانا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ اس کی آنکھ کا اشارہ بھی ایک مورل ایشو ہے. خواتین کے ساتھ آپ نے ہر معاملے میں موریلٹی کو جس طرح جوڑا ہے، وہ آپ نے مرد کو اس کی کھلی چھٹی دی ہے. قتل بھی کر دیتا ہے تو بری ہو جاتا ہے. آنر سر اڑا دیتا ہے تو بری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. یہ قیاس ہوتا ہے کہ سسٹم ہی ایسا ہے بھائی، ہو جائے گا بری. اب چاہے وہ پیسے کے بل پہ ہو، چاہے وہ صرف مرد ہونے کی وجہ سے ہو. کتنا ڈومیسٹک وائلنس ہے
جس میں آپ سب سے پہلے کہتے ہیں یار اس عورت نے کیا کیا ہوگا. یہ عام سوال ہے کہ یار یہ کیوں, مطلب ایسے تو نہیں کوئی مارتا نا. ہاں اس نے کیوں کیا کیا ہوگا, تم نے کیا کیا تھا. آپ گھر جاتے ہیں مار کھا کے تو آپ کی ماں پوچھتی ہے بیٹے تم نے کیا کیا تھا. بس میرا سوال وہی ہے نا کہ یہ تو معاشرے کا چلن تھا کہ جس میں ہمیں طاقت کو ایک جگہ پہ مرکوز رکھنے کے لیے محکوموں کی ضرورت تھی, اور عورت سے بہتر محکوم ہمیں میسر نہیں آیا. تو لیکن اس کو توڑنے کی ضرورت تھی, اور ہم سمجھ رہے تھے کہ میڈیا جہاں آگہی, شعور, علم کا نام ہے, وہاں اس کے خلاف بھی ایک جو سوچ ہے اس کو پروان چڑھانے میں معاون ہوگا. سوال تو پھر ہنوز وہی ہے کہ 20ویں صدی سے لے کے 21ویں صدی آ گئی. پہلے ناول پڑھے جاتے تھے, پھر ریڈیو کان سے لگایا جاتا تھا, پھر ٹی وی کے اینٹینے ٹھیک کیے جاتے تھے, پھر ڈی ٹی ایچ آ گیا, اور اب آپ بلاگز دیکھ رہے ہیں بچے موبائل پہ. لیکن آج بھی اگر غیرت کے نام پر بیوی سے لے کر اسلام آباد میں گرل فرینڈ تک کو مار دیا جائے تو اس میں قصور عورت کا ہے, اور ہم اسے تلاش کیا جاتا ہے. جی تلاش کیا جاتا ہے. اور تو کیا فرق ہے جو کیو ایج کا انسان دکھاتے تھے جس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے میں عورت کے بال تھے, اس سے آج جو تصویر ہے, پورٹریل آف میڈیا تو ایک ہی ہے. اچھا مجھے اتنا برا سیناریو نہیں لگتا. اوکے, ہر دور میں آواز تو رہی ہے, احتجاج بھی رہا ہے, ریزسٹنس بھی رہی ہے, خواتین کی بھی رہی ہے, اور ان کے ساتھ مردوں کی بھی رہی ہے. بہت سارے ٹیلی ویژن کے پلیز جو آپ دیکھتے تھے جن کو ہم بہتر کھیل کہتے ہیں, بہتر نیریٹو کہتے ہیں, ان کے پروڈیوسرز مرد تھے, ان کے لکھاری بھی مرد تھے. ایک اچھا مضبوط ذہین مرد بھی ایک اچھی مضبوط خاتون دیکھنا چاہتا ہے نا اپنے ساتھ, اس میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کرتے. ہم نے ایسے والدین بھی دیکھے جنہوں نے اپنی بچیوں کو بہت مضبوط بنایا. یہ عام چلن نہیں ہے, اور اس میں ہمارے ذرائع ابلاغ کا کردار نہیں ہے. یہ افسوسناک بات ہے. ہم سب سے بڑا ہتھیار بن سکتے تھے اس میں. ہم دیکھیے خواتین نے, یہ میں بار بار بات کہتی ہوں اور میں بہت اس میں کلیئر ہوں, خواتین اپنی جگہ بنائیں گی, وہ آگے بڑھیں گی. انہوں نے پہاڑ سر کرنے ہوں, ہاسپٹلس کو ہیڈ کرنا ہو. آپ کو پتہ ہے کراچی شہر کے بڑے جو سب سے بڑے ہسپتال ہیں اس وقت, اس میں کی پوزیشنز میں اور ہیڈ جو ہیں ڈپارٹمنٹس کی زیادہ تر خواتین. اتنے بڑے بڑے ہسپتال چلانے سے لے کر جتنی ایجوکیشن کی اس وقت جو پیرالل ایک موومنٹ ہے جس کو آپ کہہ لیں این جی او تو اب پتہ نہیں ایک عجیب سا لفظ بن گیا ہے, لیکن سول سوسائٹی جسے سپورٹ کرتی ہے اور چلاتی ہے, چاہے وہ اینیمل رائٹس کی موومنٹ ہے, چاہے وہ ہیومن رائٹس کی موومنٹ ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل ہیلتھ کی موومنٹ ہے, ان سب کو خواتین ہیڈ کرتی ہیں. تو تبدیلی تو آئے گی ہے معاشرے میں, بالکل. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت ذرائع ابلاغ اس کا حصہ نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے, ہمارے میڈیم کے لیے شرم کی بات ہے کہ جب خواتین اپنے اس عروج کو پہنچیں گی جہاں انہوں نے پہنچنا ہی ہے, چاہے ہم ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں, وہ ہمیں اپنا ایلائے نہیں سمجھیں گی. ہم ان کے ایلائے نہیں تھے. اچھا ہم اتنے کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, ہم اتنے کیا ذہنی طور پر میڈیا میں مفلوج ہو گئے ہیں کہ مغرب سے آئی ہوئی بیساکھیوں کے علاوہ ہم چلتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں وہ چینل بہت مقبول ہے کہ جو یہ اسٹیریو ٹائپنگ کرتا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ تشہیری کمپنیاں اور جو کارپوریٹ بزنس ہے وہ اشتہار نہیں دیتا ایسے ڈرامے کو. تو یہ بڑی ڈائیکوٹمی کیوں ہے؟ تو ہوگی ہی کیونکہ آپ اب آج کے دور میں جب ڈیجیٹل میڈیا اتنا بڑھ گیا ہے, اس کا ایکسیس کس کے پاس ہے؟ اس کا ایکسیس بہت کم لوگوں کے پاس ہے. ابھی بھی چاہے وہ کتنا بھی اس وقت فعال ہو,
ٹیلی ویژن کے مقابلے میں کم دیکھا جاتا ہے, ایکسیس ہی نہیں ہے یا کم دیکھا جا رہا ہے. کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بھی تو ہوتا ہے نا. زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ذمہ داری کانٹینٹ کریٹ کرنے والوں کی ہے اور ان چینلز کی ہے, جنہیں یہ شاید سمجھنے کی ضرورت ہے اب کہ وقت تبدیل ہو رہا ہے. پیسہ تو آئے گا, اس سے پیسہ آئے گا, اور چونکہ وہ ابھی یہی دیکھنے کے عادی ہیں, وہ اسے دیکھیں گے بھی, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو بھی نہیں ہے, وہ یہ دیکھیں گے بھی. لیکن کیا ان دا لانگ رن انہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ خواتین کے امپاور ہونے میں جہاں ان کے پاس پرچیز پاور ہو, یہ آپ کے جو آپ کا مینوفیکچرر ہے, جو آپ کا کارپوریٹ ہے, اس کا فائدہ ہے اس میں. وہ اپنے ڈیسیجنز خود لے گی, اس نے کیا خریدنا ہے وہ خود لے گی. یہ ان کے بھی پاور میں, ان کے بھی فائدے میں ہے اگر اس کے ہاتھ میں یہ پاور ہو تو, اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آئے اور وہ اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات ہے جو میں کرنا چاہتی تھی اور وہ گفتگو میں کہیں رہ گئی. سب سے اہم بات جو ہم نہیں دکھاتے اپنے کرداروں میں, ہر طرح کی کہانی دکھانی چاہیے. مظلوم عورت بھی ہوتی ہے, طاقتور عورت بھی ہوتی ہے, دونوں طرف سے زیادتی بھی ہوتی ہے, بہت سمجھدار, عقل مند, کمپیشنٹ مرد بھی ہوتے ہیں, اور ہمیں اس کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کیریکٹرز کی تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے جہاں کمپیشنٹ مرد ہوتے ہیں, جہاں اچھے باپ ہوتے ہیں, جہاں اپنے خواتین, گھر کی خواتین کی بات سننے والے حضرات ہوتے ہیں. مرد تو مردانگی کے زمرے میں نہیں آتا نا. ہاں, مگر یہی اسٹیریوٹائپس ہیں ہم تو نا. 4 برس کے بچے لڑکے سے کہتے ہیں کیا ہو گیا, لڑکیوں کی طرح مت رو. ہاں, تو یہی تبدیل کرنے کی ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری اہم بات ہے کنسینٹ, رضامندی, مرضی. ابھی ہم نے 2-3 پلیز پیچھے دیکھے ایسے جن میں بہت گلوریفائی کیا گیا ایک ایسے لڑکے کو, بڑا ہینڈسم لڑکا, بہت ہیرو, جو سٹاکر ہے, نہیں پسند کر رہی خاتون اسے, مگر وہ ریلنٹلیس ہے, اور یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے, اور آپ اسے گلوریفائی کرتے رہے, اور پھر ایونچولی اسے یہ دیکھ کے کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے, اس کو محبت ہو گئی اس سے. یہ کرائم ہے, یہ کرائم ہے. اس قسم کے کرائم نہ صرف ڈرامے میں گلوریفائی کر رہے ہیں, بلکہ میں آپ سے بھی فلانا تو دیکھے گا اور کرائم فائل, ان میں جو باضابطہ آپ نے بچوں کو طریقے واردات سکھائے ہیں کہ خاتون کو کیسے ہراساں کرنا ہے اور کیسے اس کی بے حرمتی کرنی ہے, اس کو انیکٹمنٹس جو ہیں, تو میں اس سے پہلے ذرا کاشف سے کہوں کہ وہ ماحول کو سازگار بنا دیں. کنین کی گولی کھلوانی ہے. جی کیا بتائیے, کیا آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمیں سنائیں. بہت پیاری غزل ہے حسن مہدی حسن صاحب کی, مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو. مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو, مجھے تم کبھی بھی بھلا
यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे मुझे तो नजर ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद। वक्फ़े पे जाने से पहले दो मसाइल की तरफ सानिया ने निशानदही की। एक तो ये कि हमारा रोल मॉडल वो मर्द नहीं है जो इंसान बन के वो जो मैकबथ मेरे जहन में आता है कि जिसमें जब काउंट के बच्चे भर जाते हैं उसके आंसू टपकते हैं तो उसके कंधे पे हाथ रख के कहा जाता है कंटेस्ट इट लाइक अ मैन, और वो हाथ झटक के कहता है कि लेट मी फील इट लाइक अ मैन। तो हम अपने बच्चों लड़कों से तवक्को रखते हैं कि वो कंटेस्ट इट लाइक अ मैन, मर्द रोता नहीं है, मुश्किल के सामने मर्दानगी का तस्वुर किसी न किसी तरह से वायलेंस की तरफ जाता है। और ये मैं कथा कलामी कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की, जो हमारे मर्द हजरात में जो वायलेंस का अंसर पाया जाता है या ये जो अग्रेशन हम देखते हैं बिहेवियर में उनके, इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ इस बात से है कि उन्हें अपने जज्बात के इजहार का मौका नहीं दिया जाता, या उन्हें ये ये खुद नहीं कर रहा है, वो ये सिस्टम कर रहा है, ये पेट्रियार्की कर रही है, ये आपका एक जो भी मर्दानगी का तसव्वुर है वो कर रहा है कि मर्द ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे औरत ऐसी होनी चाहिए। तो हमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ख़वातीन के साथ इस तरह का रवैया रख रहे हैं, उसके ये नताइज निकल रहे हैं, हम जो मर्द हजरात के साथ अपने मेल बच्चों के साथ जो रवैया रख रहे हैं उसका नतीजा है ये वायलेंस। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हाल ही में हमारे यहाँ किसी मेन चैनल ने या किसी नशरियाती इदारे ने या किसी ख़बर का मौजू ये नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा नौजवानों में जो उसे टिकटॉक कह लीजिए, उसे या एक क्लिप जो चला फेसबुक और सब जगह पे, वो ग़ालिबन कराची के किसी फ़ैशन शो का था, जो मेन हॉट कटूर हो रहा था। उसमें ख़ातून मॉडल मर्द मॉडल के साथ जो उरूसी मलबूसात हैं उनकी नुमाइश के लिए रैंप पे तशरीफ़ ला रही हैं और उनकी हील टूट गई। अच्छा, मेरे लिए ये एक बहुत ही खुशगवार हादसा था कि उनके साथ चलता हुआ मेल मॉडल फ़ौरन झुका और उसने उस खातून के दोनों सैंडल्स उतार के हाथ में ले लिए और वॉक दोबारा शुरू कर लिया। तो ये भी तो इसके नंबर उनके वालिदैन को जाते हैं। ये है तरबियत। इसमें एक बहुत अहम बात मैं शमून ज़रूर कहना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़राए अबलाग एड तो कर सकते हैं बच्चे की तरबियत में, मगर ये उसका मेन ज़रिया नहीं हो सकते। तरबियत हमेशा घर से होती है। आप ज़राए अबलाग में भी क्या देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे क्या देखेंगे, आप किस वीडियो को क्लिक करेंगे, किसे थोड़ा सा देख के आप कहेंगे नहीं इनअप्रोप्रिएट और आई डोंट एग्री, और आप आगे स्क्रॉल कर जाएंगे। ये आपके घर की तरबियत डिसाइड करेगी। और अगर नहीं कर रही और सिर्फ सोशल मीडिया और टेलीविज़न और फिल्म आपके बच्चे की तरबियत कर रहा है, तो आपको अपने ऊपर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। इतना कॉन्फिडेंस माँ बाप को अपनी तरबियत पे होना चाहिए कि, और ऐसी होनी चाहिए वो तरबियत कि बच्चा जो भी देखे उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जाके अपनी माँ से इसके बारे में सवाल पूछ सकता हूँ जो मेरे जहन में आ रहा है, और अगर उसका जवाब माँ के पास नहीं है तो वो उसे कहेगी यार ये तो मुझे भी नहीं पता और मैं तुम्हें इसका जवाब ढूंढ के बताती हूँ। और अगर वो इनअप्रोप्रिएट है या एज इनअप्रोप्रिएट है तो वो उसे कहे कि बेटे अभी नहीं, कुछ अरसे बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी, अभी हम ये नहीं ये देखते। फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ प्रेजेंट पेरेंट और आर यू एन एब्सेंटी पेरेंट? हर चीज़ आप ज़राए अबलाग पे नहीं डाल सकते दोस्त, ऐसे तो पूरी दुनिया
ایک پاگل خانہ بن جاتی. پیپل آر واچنگ آل کائنڈز آف تھنگس. وہ تو بہت کچھ دیکھ رہے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں انہیں اپنے گھروں سے, اپنے خاندانوں سے, اپنے پیئر سے, اپنے اسکولوں سے, اپنے اساتذہ سے یہ تربیت تو مل رہی ہے ساتھ ساتھ کہ انہیں کیسے اپنا کیا برتاؤ کس سے رکھنا ہے, کیسا رویہ رکھنا ہے, کس سچویشن میں کس طرح بیہیو کرنا ہے. یہ کہیں تو ان کو تربیت مل رہی ہے. ہر وقت کا جو یہ رونا ہے نا کہ ذرائع ابلاغ ہمیں خراب کر رہے ہیں, ذرائع ابلاغ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں میں جاننا چاہتی ہوں. نہیں دکھا رہے سب صحیح, نہیں دکھا رہے سب صحیح, اور کبھی بھی نہیں دکھائیں گے, کبھی بھی نہیں دکھاتے تھے. ہمارے شاعر نے, حساس ذہن نے بارہا ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے. ہم نے اگر کلاسکس میں چلے جائیں تو ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یاد ہے, ہم نے دشت ہم کہاں کوئی نقش کفے پا پایا. غالب نے کچھ سکھانے کی کوشش کی تھی. عورت کے باب میں اگر اس معاشرے میں اقبال یہ کہہ رہے تھے کہ تصویر کائنات میں رنگ عورت ہے بھائی, اس کو مت نکالو اور اس سے بات کرو. اور پھر میرا درد نغمہ بے صدا فیض صاحب, شاعر نے, ادیب نے اس طرف توجہ دی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اقبال کے فلسفہ خودی میں, یا اقبال کے, ہم نے اقبال سے متعلق جو اپنا پروگرام کیا اس پہ ہم نے ڈاکٹر عارفہ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو مرد مومن ہے ہم نے اسے بھی مرد بنا دیا. اب عورت مومن نہیں ہو سکتی. تو یہ کیا, جب مفکر پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو میڈیا تو اس کا کانٹینٹ بھی, اس شاعر کی سوچ بھی مینیپولیٹ کریں گے, اسے میسکولن کر رہے ہیں. میں نے یہ تمہید ساری اس لیے باندھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جناب کاشف سے ہم اقبال کی بات بھی سن لیں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسانہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدھا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں
بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں اور اب گفتگو اپنے اختتامی مراحل میں آ رہی ہے. میرے سامنے محترمہ شہری رحمان کی حال ہی میں ایڈٹ کی ہوئی اور چھپنے والی کتاب ویمن سیمپلنگ ہے. اس میں ایک بہت اچھا جو موضوع ہے وہ محترمہ ففی ہارون کا ہائی ڈرامہ ریٹروگریسو فکشن ان پاکستانی سوپس کے نام سے ہے، جس میں وہ لکھتی ہیں کہ دا پاکستانی میڈیا ہیز سیٹ دا پیرامیٹرز of acceptable womanhood and they are stringent and disturbingly regressive. As actor Sania Mumtaz says, they get women who are known to be strong in real life to play these downcast crying roles. جب ہم نے باقاعدگی سے پرائیویٹ میڈیا میں بھی، چلے اسٹیٹ میڈیا تو یہ کر رہا تھا، اور بہت مضبوط خواتین جو ہیں وہ پس پردہ بھی اور پردہ اسکرین پر بھی موجود ہیں، جو اپنی ذاتی زندگیوں میں ان میں سے میں کسی کمزور خاتون کو نہیں جانتی، ان میں سے کوئی کمزور خاتون نہیں ہے. اور یہی ہماری آپس میں بھی جو بات چیت ہوتی ہے اور جو ڈائلاگ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر خواتین ان کرداروں کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتی، اور شاید جو ان سچویشنز میں رہی ہیں یا تھیں انہوں نے اس طرح نہیں رد عمل کا اظہار کیا جس طرح ان کے کردار کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے کسی فنکار کے لیے کہ وہ مستقل اپنے آپ کی اپنی سوچ اپنے ذہن کی نفی کر کے اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہی کردار کرتا رہے. ان سے صرف یہ امید کرنا کہ وہ اس کو انکار کر دیں گی، ان کرداروں کو، کتنے کرداروں کو انکار کریں گی؟ کتنے؟ اگر 100 میں سے 90 کردار یہ لکھے جا رہے ہیں تو یہ ضروری تو نہیں کہ ان 10 میں سے وہ ان کے حصے میں آ جائیں. مگر تب بھی مجھے لگتا ہے کہ خواتین نے جس طرح سے جو چند ایک ہیں اور جو جہاں جب ان کا زور چلتا ہے وہ جس طرح ان کی عکاسی کرتی ہیں وہ قابل ستائش ہے. آسان نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے اس کے لیے بھی لڑائی کرنی پڑتی ہے باقاعدہ. میڈیا کا ایک سیگمنٹ ہے، اس پہ بات کر کے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، اور وہ ہے جو کمرشلز ہیں، تشہیری ایڈورٹیزمنٹ. کب تک آپ یہ دکھائیں گے کہ بیمہ پالیسی لینے کے نتیجے میں لڑکے کو ڈگری ملے گی، لڑکی کی شادی ہو جائے گی؟ کریمیں بیچنے کے لیے، صابن کے لیے خاتون کا چہرہ ضروری ہے. اور کیوں یہ سبب ہے کہ آپ کسی ایئر لائن میں بھی چلے جائیے تو اس میں جو پائلٹ ٹافیاں دے بچوں کے ساتھ کھڑا ہے یا جہاز اڑا رہا ہے وہ مرد ہی ہوگا. خاتون پائلٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. کیوں؟ جو ہمارا ایڈ مٹیریل بن رہا ہے، بل بورڈز بن رہے ہیں، اور بائی دا وے جو ان کو بنا رہے ہیں ان کی پلی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا. اور یہ آپ کے بہترین اداروں میں سے پڑھ کے نکلے ہوئے، مہنگے ترین یونیورسٹیوں کالجوں سے مارکیٹنگ پڑھ کے نکلے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اپنے لوگوں پہ ایکچولی مجھے تو صارفین پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیا وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو ان کے لیے یہ تشہیری اشتہارات بناتے ہیں یا جو وہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ ان کی انٹیلیجنس کو ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جہاں بھی اپنے یہ گروپس کیا کہتے ہیں یہ اس کو فوکس گروپس کرتے ہیں ان میں مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے وہ خواتین لاتے ہیں جن سے یہ گفتگو ہوتی ہے، جو چیزوں کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا سبب بنتی ہیں، کرائٹیریا بنتی ہیں. میں انہیں دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں لیاری میں آ کے ایک گروپ آف خواتین سے بات کریں، اور پھر میں دیکھتی ہوں ایڈز کیسے نہیں بدلتے آپ کے. فلم اور میں نے سوچ سمجھ کے بالکل آخر کے لیے رکھا تھا، اس لیے کہ حال ہی میں آپ کی 2 فلمیں ایسے موضوعات پہ آئیں. کملی کا بڑا شو رہا،
لیکن کیا وہ یہ فلمیں جو تھیں ان کا آپ کے پاس، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کیا ریئیکشن ہے آپ کے پاس فلم کے حوالے سے؟ فلم بین جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے ڈرامے سے مختلف لوگ ہیں، کیا انہوں نے کہا نہیں کہ کیا نہ ڈانس ہے نہ کوئی گانا؟ ہاں کچھ کو ایسا بھی لگا ہوگا، مگر وہ کافی عرصے تک سنیماز میں لگی رہی اور اس نے اپنی ایک آڈینس ڈھونڈ لی اور اس کو لوگوں نے کئی بار جا کے دیکھا، 3 4 دفعہ جا کے دیکھا. ہمیں اپنے کامنٹس لکھے بھیجے اور خاص طور پہ یہ کہا کہ کس طرح کا ڈسٹریس انہیں فیل ہوا، ان کو میرے کردار سے کتنی نفرت محسوس ہوئی، یہ سب انہوں نے ہمیں لکھا. تو یہ ضرور ہے کہ اور ہمیں اس کی کوئی امید بھی نہیں تھی. تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس طرح کا کام کرتے ہیں، آپ کس طرح کے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اور اس میں ایک بہت مزیدار اور بھی بات ہے، اس میں سب لوگ انگریزی اسپیکنگ سنیما گوئنگ لوگ نہیں تھے، اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عام ٹیلی ویژن اور سنیما دیکھنے والے لوگ بھی تھے اور انہوں نے بھی اسے پسند کیا. پر ثانیہ، کامیابی کے اعتبار سے اس نے تو کوئی 70 کروڑ 1 ارب 2 ارب کا بزنس نہیں کیا جو نہیں کرے گی. تو پھر یہ کیا صرف ہم نہیں تو ہم کیا صرف فیسٹیول کے لیے بناتے ہیں؟ نہیں، ہم کیا صرف 70 کروڑ کا بزنس کرنے والی فلمیں بنائیں گے؟ جو لوگ کملی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو سبسٹینشیل نمبر آف پیپل ہے، کیونکہ ابھی تک کی اٹس دا لانگسٹ رننگ فلم، سب سے زیادہ دیر سنیماز میں وہ لگی کوئی دیکھنے آ رہا تھا تبھی لگی ہوئی تھی نا. تو کیا ہم ان کے لیے فلم بنانا چھوڑ دیں گے؟ صرف بزنس کے لیے اگر آپ لٹریچر لکھیں گے، صرف بزنس کے لیے اگر آپ ٹیلی ویژن بنائیں گے، صرف بزنس کے لیے اگر آپ فلم بنائیں گے تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس کا ہوا. بہت اچھی بات پہ اختتام ہو رہا ہے. آپ نے لٹریچر کی بات کی ہے، ثانیہ پڑھنے لکھنے والا انسان بھی ہے. کیا ادب سے آپ کا پسندیدہ موضوع کیا ہے، اور اگر کچھ پڑھ کے ہمیں سنا دے تو کیا بات ہے؟ منٹو کی ایک افسانہ ہے. اچھا، میں نے پڑھا بھی تھا، ہم اپنی تھیٹر کی جب ریڈنگز کرتے ہیں تو اس میں نے پڑھا بھی تھا، مجھے بہت پسند ہے. 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے، بالکل اسی طرح جس طرح موسم میں خلاف معمول چند دن خراب آئیں اور چلے جائیں. یہ نہیں کہ کریم داد مولا کی مرضی سمجھ کر خاموش بیٹھا رہا. اس نے اس طوفان کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا. مختلف قوتوں کے ساتھ وہ کئی بار بھیڑا تھا، شکست دینے کے لیے نہیں، صرف مقابلہ کرنے کے لیے. اس کو معلوم تھا کہ دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، مگر ہتھیار ڈال دینا وہ اپنی ہی نہیں ہر مرد کی توہین سمجھتا تھا. سچ پوچھئے تو اس کے متعلق یہ صرف دوسروں کا خیال تھا، ان کا جنہوں نے اسے وحشی نما انسانوں سے بڑی جاں بازی سے لڑتے دیکھا تھا. ورنہ اگر کریم داد سے اس بارے میں پوچھا جاتا کہ مخالف قوتوں کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنا کیا وہ اپنی یا مرد کی توہین سمجھتا ہے تو وہ یقیناً سوچ میں پڑ جاتا، جیسے آپ نے اس سے حساب کا کوئی بہت ہی مشکل سوال کر دیا ہے. کریم داد جمع تفریق اور ضرب تقسیم سے بالکل بے نیاز تھا. 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے. لوگوں نے بیٹھ کر حساب لگانا شروع کیا کہ کتنا جانی نقصان ہوا، کتنا مالی. مگر کریم داد اس سے بالکل الگ تھلگ رہا. اس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا باپ رحیم داد اس جنگ میں کام آیا ہے. اس کی لاش خود کریم داد نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی اور ایک کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنائی تھی. گاؤں میں اور بھی کئی وارداتیں ہوئی تھیں. سینکڑوں جوان اور بوڑھے قتل ہوئے تھے، کئی لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں، کچھ کی بہت ہی ظالمانہ طریقے پر بے آبروئی ہوئی تھی. جس کے بھی یہ زخم آئے تھے روتا تھا اپنے پھوٹے نصیبوں پر اور دشمنوں کی بے رحمی پر. مگر کریم داد کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا. اپنے باپ رحیم داد کی شہزوری پر اسے ناز تھا. جب وہ 25-30 برچھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح بلوائیوں کا مقابلہ کرتے کرتے نڈھال ہو کر گر پڑا تھا اور کریم داد کو اس کی موت کی خبر ملی تھی، تو اس نے اس کی روح کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہا تھا، یار تم نے یہ ٹھیک نہ کیا.
मैंने तुमसे कहा था कि एक हथियार अपने पास जरूर रखा करो। और उसने रहीमदाद की लाश उठाकर कुएं के पास गड्ढा खोदकर दफना दी थी और उसके पास खड़े होकर फातिहा के तौर पे सिर्फ ये चंद अल्फाज कहे थे, गुनाह सवाब का हिसाब खुदा जानता है, अच्छा तुझे बहिश्त नसीब हो। वाह सानिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी महफिल रहती है और इस मौजू पे बात होती रहती है, ये तिश्तगी इस पे रहेगी कि और बहुत से पहलुओं पे बात हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, सानिया से गुफ्तगू ख़ातून का वो किरदार जो ज़राए इब्लाग़ से एक मकबूल चेहरे के तौर पे फैलाया जाता है, उस पर गुफ्तगू हुई। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब काशिफ़ से कि वो इस महफ़िल का इतना अच्छा इख्तिताम करें कि सानिया को भी याद रहे कि आप यहाँ तशरीफ़ आई थी। आप सबको बहुत शुक्रिया। जानिया है हानिया है जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले गया तू छोड़ गया बस यादें, कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले गया तू छोड़ गया बस यादें, झूठे याद करे नहीं आया आवी जाना सदा वास्ता प्यार दा ए रुता सोहणिया मुड़ नहीं
अब तो आ जाती याद मेरे दिल चन्ना चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे अब तो आ जाओ मेरे सोने सुनी तेरे बिन ये रातें सुनी सुनी सारी बातें यूं ना हमें